ولید اقبال صاحب مائک آن کریں جی. ولید اقبال صاحب کا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. میں جاوید عباسی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو سوالات اٹھائے میرے پاس ان کے جواب بھی ہیں اور یہ جمہوریت کا حسن ہے. بلکہ رضا ربانی صاحب میرے فاضل دوست یہاں نہیں ہیں, کچھ سوال انہوں نے بھی اٹھائے تھے جن کے جواب انہوں نے نہیں دیے ابھی تک, تو آج عباسی صاحب ان کی صف میں آ کے تشریف فرما ہوئے ہیں. میں صدر پاکستان, میں جناب چیئرمین صاحب اس تحریک کی بھرپور حمایت کرتا ہوں کہ یہ ایوان تہ دل سے صدر مملکت کا اظہار تشکر کرتی ہے کہ انہوں نے 20 اگست 2020 کو دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا. میں اس خطاب کے پہلے 2 جملوں کا, میں نے 3 پہلو ہیں اس خطاب کے, اور میں جاوید عباسی صاحب سے آدھے سے بھی کم وقت لوں گا. اس خطاب کے 3 پہلوؤں پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جی. پہلا جو پہلو ہے وہ اس کے پہلے 2 جملوں سے ہی حاصل ہوتا ہے. سر جناب چیئرمین صاحب, صدر پاکستان نے اپنے خطاب میں کہا, اور بالکل آغاز میں پہلے جملے میں, کہ میں اس ایوان کو دوسرے پارلیمانی سال کی تشکیل پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے آج تیسری مرتبہ اس عظیم پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے مخاطب ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے اور میں اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. جناب عالی, ان 2 جملوں, یہ میں سمجھتا ہوں ان کی علامتی حیثیت جو ہے وہ بہت اہم ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ملک میں جمہوری تسلسل, جمہوریت جو ہے وہ جاری و ساری ہے. آئینی تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا اپنے فاضل دوست جاوید عباسی صاحب کے حوالے سے بھی, اور رضا ربانی صاحب جو میرے فاضل دوست ہیں آج نہیں ہیں, میرے خیال پنجابی میں کہتے ہیں جنج کھانے, شاید کراچی ہیں, بلاول ہاؤس جائیں گے آج شام کو. میں دونوں اپنے فاضل دوستوں کی توجہ میں یہ بات مبذول ان کی توجہ کرانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ یہ جمہوریت کا ہی حسن ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر اس پر بحث کر رہے ہیں. یہ جمہوریت ہی کا حسن ہے کہ جاوید عباسی صاحب نے کہا کہ سوال وہ اٹھاتے ہیں, تانے ہم دیتے ہیں. تانے انہوں نے بھی بہت سے دیے ہوئے ہیں, اور خاص کر میرے فاضل دوست رضا ربانی صاحب جب گزشتہ روز یہاں تھے تو جتنے تانے انہوں نے ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے منسٹرز کو دیے, اور تانوں کے روپ میں جس طرح سوال اٹھائے, میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تانے دینے کی وہ جسارت کرتے ہیں تو پھر جواب میں تانے سننے کی بھی جسارت کریں. اتنے سارے تانے دے کر 4 منسٹر صاحبان آج یہاں تشریف فرما تھے, لیکن میرے فاضل دوست جناب ربانی صاحب یہاں تشریف نہیں لائے. اس کے علاوہ جب وہ اس دن بات کریں, ابھی آپ جی جناب چیئرمین صاحب, میں نے جاوید عباسی صاحب نے بھی یہ بات کی, پھر میں اس بات کی تردید کرنا چاہتا ہوں کیونکہ رضا ربانی صاحب پہلے یہ بات کر چکے ہیں. میں نے بلکہ جب وہ بات کی تو ربانی صاحب مائنڈ بھی کر گئے اور چیلنج کر کے گئے. کس فگر کو؟ جناب چیئرمین صاحب, 1993 سے 1996 تک کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ نے 357 آرڈیننسز منظور کیے. رضا ربانی صاحب کھڑے ہو کر اس ایوان میں انہوں نے کہا میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. جناب چیئرمین صاحب, اس پہ 3 اخباروں کے ایڈیٹوریلز لکھے گئے میری اس اور ان کی اس بحث پر. ایک مضمون لکھا پلڈیٹ کے سربراہ نے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اگر رضا ربانی صاحب نے اپنے لا منسٹر ہونے کے وقت کے 357 آرڈیننسز کو چیلنج کیا ہے تو جواب میں ابھی تک انہوں نے کوئی اعداد و شمار پیش نہیں کیے, کوئی تفصیل نہیں دی اور کوئی دلائل نہیں پیش کیے. صرف چیلنج کافی نہیں ہے, جواب میں بتائیں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں پلیز, میری جناب چیئرمین صاحب آپ کے توسط سے بھی, ایوان کے توسط سے بھی ان سے درخواست ہوگی کہ اس وقت کے 357 آرڈیننسز کو اگر وہ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں یا چیلنج کرتے ہیں تو بتائیں کہ کتنے تھے 357 اگر نہیں تھے. جناب چیئرمین صاحب, اس کے ساتھ ساتھ جاوید عباسی صاحب نے کہا, اور یہ جمہوریت کا حسن ہے, ربانی صاحب نے تو اپنے وقت میں کالے رنگ کے تختے لگوا دیے تھے اور ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. جمہوریت بڑی نعمت ہوتی ہے جناب چیئرمین صاحب, اور جب نہیں ہوتی تب پتہ لگتا ہے کہ کیا کیا مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو اور ملک کو اور ریاست کو. لیکن میں اس سوال کا جواب دینے کی آج پوزیشن میں ہوں. جاوید عباسی صاحب نے سوال اٹھایا کہ اس گورنمنٹ نے پچھلی پاکستان کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ آرڈیننسز پاس کیے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے یہ ایوان میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کی 16 جمہوری حکومتیں جو 33 سال پاکستان پر حکمران رہیں, ان کی ایوریج 29 آرڈیننسز تھی. 29 آرڈیننسز اے ایئر, 954 آرڈیننسز انہوں نے پاس کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جناب چیئرمین صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی 2nd لوئسٹ ایوریج ہے آرڈیننسز پاس کرنے کی ان آل دی الیکٹڈ گورنمنٹس آف پاکستان
ٹو ڈیٹ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اس وقت تک 45 آرڈیننسز پاس کیے ہیں ان 30 months. دی ایوریج کمز آؤٹ ٹو 18 آرڈیننسز اے ایئر. جو 2008 سے 2018 کی ایوریج تھی پی 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 اور پی ایم ایل این کی, وہ 26 آرڈیننسز اے ایئر کی ایوریج تھی. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ نے 19 اے ایئر پاس کی, ہم پھر بھی اس سے لو ہیں. پی 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 گورنمنٹ کی ایوریج 38 آرڈیننسز اے ایئر ہے. پی ایم ایل کیو گورنمنٹ کی ایوریج جو ہے وہ 18 ہے. تو ہم پی ایم ایل کیو کے ساتھ 18 کے اوپر سیکنڈ لوئسٹ ہیں. میں سابق اور مرحوم وزیر اعظم پاکستان کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کے فرزند یہاں آج موجود نہیں ہیں. محمد خان جنیجو صاحب کی گورنمنٹ میں صرف 3 آرڈیننسز پاس ہوئے تھے 1985 سے لے کے 1988 میں. سو ویئر کریڈٹ از ڈیو, میں ضرور اس کو تسلیم کروں گا. لیکن ہم کو یہ بار بار تانا دینا اور ہم پہ یہ انگلی اٹھانا جو ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. اور میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ پریزیڈنٹ کے ایڈریس کے پہلے 2 جملے جمہوریت کا وہ حسن جو ہے وہ اس سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جمہوریت ہی کا حسن ہے کہ 4 دن قبل جناب مریم نواز شریف صاحبہ لاہور شہر کے سب سے بڑے قبضہ گروپ کے محل کے باہر کھڑی ہو کر ان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی کرتی ہیں. بالکل یہ جمہوریت کا حسن ہے. لیکن جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ میں بھی اس پہ سوال اٹھا سکتا ہوں کہ یہ وہی لاہور کا قبضہ سب سے بڑا قبضہ گروپ ہے جس کے پاس اپنے پیلس کے لیے 177 کنال لینڈ پہ بنایا گیا تھا, جس میں سے 131 کنال ان کے تھے اور 45 کنالز گورنمنٹ کی اراضی پر انلیگل قبضہ تھا جس سے اس کو چھڑوایا گیا ہے. جناب چیئرمین صاحب, یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ میں اس ایوان کے توسط سے یہ بیان کر سکتا ہوں کہ 1.5 ارب روپے کی مالیت کے وہ 45 کنال تھے جس کو حکومت پنجاب نے لاہور کے سب سے بڑے قبضہ گروپ جو سیف الملوک کھوکھر صاحب کی سربراہی میں ہے, وہ اپنی کارروائی کرتا ہے, اس سے آزاد کروایا. یہ بھی میں ذکر کر دوں جناب چیئرمین صاحب کہ پنجاب گورنمنٹ اور اس کے اداروں نے, اس گورنمنٹ نے آج تک ہزاروں ایکڑز سرکاری اراضی کے انلیگل آکوپیشن سے, ناجائز قبضے سے آزاد کروائے ہیں جن کی مالیت 181 ارب روپے جو ہے اس پہ مشتمل ہے. جناب چیئرمین صاحب, اس سے پہلے کہ میں اپنی پسندیدہ پارلیمانی لیڈر کا ذکر بھول جاؤں, محترمہ شہر بانو المعروف شہری رحمان صاحبہ کا, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ کبھی سرے پیلس گئی ہیں, کبھی وہ راک ووڈ پیلس سرے گئی تھیں جس کا پہلے انکار کیا اور پھر کہا کہ نہیں ہمارا ہے, اور جب سرکار کو پیسے آنے لگے تھے تو انہوں نے واپس لے لیا. جمہوریت کا یہ حسن ہے جناب چیئرمین صاحب کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان کے قائدین لاہور آتے ہیں تو پنجابیوں کی توہین کرتے ہیں, ان کے قائدین کراچی جاتے ہیں تو اردو سپیکنگ کی توہین کرتے ہیں, ان کے قائدین کوئٹہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ڈیورینڈ لائن ہمارا پرماننٹ بارڈر نہیں ہے, کوئٹہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو باڑ لگانے ہے اتنی جس میں شہادتیں ہوئیں جن میں ہمارے جوانوں کا خون جذب ہے, کہتے ہیں اس کو گراؤ, یہ جو سمگلنگ روکتی ہے, جو دہشت گردی کو روکتی ہے, وہ اس باڑ کو گرانے کی بات کرتے ہیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں آج, اور میں یہاں کھڑا ہو کے اس کو چیلنج کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جی آپ بتائیں آپ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہیں یا پھر اپنے مفاد کے ساتھ ہیں. جب نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو اپنے گورنر بھی بنوا لیتے ہیں, اپنے چیف منسٹر بھی بنوا لیتے ہیں, اور پھر اپوزیشن میں آ کے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے گفتگو وہ کرتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب, میرا صدارتی خطاب کا جو دوسرا پہلو جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جناب عالی, پہلو ہیں اس کے, جی سر, کتنے پہلو سر 3 سر, پہلا والا کر دیا جی, جو پہلے 2 جملے تھے جی, یہ باقی 2 مختصر ہیں مقابلتاً جی. جی صفحہ 3 پہ صدر اپنے خطاب میں کہتے ہیں کہ خواتین و حضرات, آپ جانتے ہیں کہ کرونا وبا نے وطن عزیز کے تمام شعبہ زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں, مگر قوم کی مثالی نظم و ضبط اور حکومت کی بہترین سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کی بدولت اس چیلنج پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. میں اس موقع پر اپنے ہم وطنوں کی ہمت اور جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جناب چیئرمین صاحب, میں اس بات کی تائید کرتا ہوں خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جس طرح کی یہ موذی وبا جس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا, کوئی حکومت, کوئی ریاست, کوئی ادارہ تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, تنہا اس کو پسپا نہیں کر سکتا تھا. اس لیے سب سے پہلے صدر پاکستان کی خطاب میں یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ, یہ وزیر اعظم نے بھی اپنے پہلے خطاب میں اس موضوع پر یہی کہا تھا کہ عوام کی سپورٹ کے بغیر
کبھی ہم اس موذی وبا کو پسپا نہیں کر سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں کو سرخ روح اسی حوالے سے کیا ہے کیونکہ پاکستان کی عوام نے ایک والنٹری چینج آف بیہیویئر دکھایا. پاکستان کی عوام اس لیے داد کی مستحق ہے, خراج تحسین کی مستحق ہے. اسی طرح جناب عالی چیئرمین صاحب, پریزیڈنٹ نے صفحہ 5 پہ یہ کہا اسی موضوع کے اوپر, وہ کہتے ہیں اس اہم موقع پر ہمیں اپنے ڈاکٹروں, اپنی نرسوں اور شعبہ صحت سے منسلک دیگر کارکنان اور معاون عملے کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے نہایت اخلاص اور ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دیے جس سے کرونا وبا کے تدارک میں مدد ملی. جناب چیئرمین صاحب, فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو سلوٹ کرتا ہوں میں اس ایوان کے توسط سے, جس طرح صدر پاکستان نے ان کو داد دی, جس طرح انہوں نے خراج تحسین پیش کیا. لیکن یہاں تک نہیں سر, صدر پاکستان نے یہ بھی کہا کہ میں میڈیا, NDMA, NCOC اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تہ دل سے معترف ہوں جنہوں نے کووڈ-19 کے سلسلے میں مروجہ طریقہ ہائے کار کے حوالے سے شعور بیدار کرنے اور نفاذ میں کلیدی کردار ادا کیا. جناب عالی, پاکستان کی کارروائی کو حکومت کی, اس کے اداروں کی, اس کے عوام کی, اس کے میڈیکل ورکرز کی, اس کے سول ملٹری کوآپریشن, جناب عالی میں ڈیفنس کمیٹی کو لے کر کے NCOC کا دورے پہ گیا, وہاں پہ ہمیں جو مثالی اور متفقہ ہماری کمیٹی نے جو دفاع کی ہے اس بات کا اعتراف کیا اور داد دی کہ سول ملٹری کولیبوریشن کا ایک اہم مثال جو ہے وہ NCOC ہے. سو ہمارے ادارے اور ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں وہ بے پناہ داد کے جو ہیں مستحق ہیں. جناب چیئرمین صاحب, آخری پوائنٹ ہے, تیسرا اور آخری پوائنٹ جناب چیئرمین صاحب, جس طرح سے صدر پاکستان نے اپنے خطاب میں صفحہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 29, بالکل آخری پوائنٹ ہے اور بالکل مختصر, انہوں نے کہا کہ نشاندہی کی کہ کن چیلنجز پر قوم نے قابو پایا. ان میں سے 2 چیلنجز کا وہ نام لیتے ہیں پیج 2 پر, کہتے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ اور نمبر 2 اپنے اندر انتہا پسندی کا جو ہے مقابلہ. اس کا بھی جاوید عباسی صاحب تذکرہ کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین صاحب, صدر مملکت نے بالکل آخر میں اپنی تقریر کے بھی جو ہے یہ اکنالج کیا کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے, ہمارے دفاعی ادارے جو ہیں, ہمارے جو تمام انسداد دہشت گردی کے, جنہوں نے ہماری اکانومی کو, جنہوں نے ہماری قوم کو, جنہوں نے ہمارے ملک کو محفوظ رکھنے, مضبوط بنانے, اس کی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی, اپنی جانیں قربان کی, وہ آخر میں ان کو داد دیتے ہیں. اور جناب عالی, اس حوالے سے میں ضرور اس بات کو ایکنالج کرنا چاہوں گا اور اسی پہ اپنا اختتام کرنا چاہوں گا کہ جناب عالی, پچھلے 2 دہائیوں میں وار اگینسٹ ٹیرر میں 18,000 terrorists have been killed. نمبر 2, 1100 القاعدہ ٹیررسٹ جو ہیں ان کو کیپچر یا کل کیا گیا ہے, یہ ہمارے اداروں نے کیا. 1237 جناب چیئرمین صاحب کائنیٹک آپریشنز ہوئے ہیں, ہارڈ ملٹری ایکشنز. جناب علی, نمبر 4, انٹرنیشنل ٹیرر نیٹ ورکس کو ڈسمینٹل کیا گیا ہے تھرو انٹیلیجنس شیئرنگ ود 70 کنٹریز. جناب علی, ٹیرر اٹیکس میں جتنا ڈراسٹک ڈکلائن ہوا ہے سر, 2013 سے لے کر 2020 کا مقابلہ کریں تو ٹیررسٹ اٹیکس 86% کم ہوئے ہیں. سر 2019 سے لے کے 20 میں 45% کمی آئی ہے ٹیررسٹ اٹیکس میں. جناب علی, سوئسائڈ بامبنگز 2009 میں 87 خودکش حملے ہوئے, 2020 میں 3 خودکش حملے ہوئے. جناب علی, جب سے رد الفساد شروع ہوا ہے 2017 میں 3,71,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں. جناب ہماری, جس کی بات میں کر رہا تھا آخری بات, کہ 2600 کلومیٹر کی جو پاک افغان سرحد ہے اس پہ 83% فینسنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے. تو 950 کلومیٹر کی جو پاک ایران سرحد ہے 37% اس پہ فینسنگ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. سر 1086 میں سے 482 بارڈر فورٹس جو ہیں وہ رول آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو جناب علی, میں صرف اختتاماً یہ کہنا چاہ رہا تھا, میں 4 دن پہلے جب اجلاس تھا موٹر وے پہ آ رہا تھا تو مجھے اخبار میں پڑھنے کو ملا ایک بہت نوجوان اور بہت بین الاقوامی انعام یافتہ پاکستان کی ایک شیف, میں اردو میں لفظ ڈھونڈ رہا تھا, پتہ لگا وہ لفظ ہے رکاب کار, فاطمہ علی ان کا نام تھا. انٹرنیشنل ایوارڈ ون کیے انہوں نے بہت سے, 29 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. ان کا ایک مضمون, اس دن ان کی برسی تھی, ان کا ایک مضمون ایک انگریزی اخبار میں تھا, بڑے خوبصورت الفاظ اس سے مجھے ملے, میں نے سوچا ایوان میں ضرور جب موقع آئے گا دہراؤں گا. انہوں نے لکھا, 2012 میں ان کا ایک مضمون تھا, 2019 میں وفات ہوئی تھی. We are as a nation known for a great many things, some good and some bad,
but never extraordinary. And she says, one day that will change. Mr. Chairman, that day is not far away. That day is coming. اور اپنے تمام ہیروز کو، میں تمام ہیروز وہ ہیلتھ کیئر کے ہوں، وہ افواج پاکستان کے ہوں، وہ لا انفورسنگ اتھارٹیز کے ہوں، یا پاکستان کے عوام ہو جو لقمہ اجل بنے ہیں، میں ٹریبیوٹ پے کرنے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ مختصر اشعار علامہ اقبال کے، ان کی مختصر معروف نظم ہے، ان کی نظر کرتا ہوں اور ایوان سے اجازت لیتا ہوں. سلطان ٹیپو کی وصیت ان کی مشہور نظم ہے. فرماتے ہیں تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو ساحل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کر قبول. کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول. باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول. تھینک یو. شکریہ جناب.